انتہائی واجب الاحترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کا خیال رکھنا۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تمہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے فواحش سے، منکرات سے، نافرمانی سے۔ منع کی جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے بے حیائی، ولگیرٹی۔ اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا فحشاء کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منکرات کے ساتھ ساتھ بے حیائی اور اسی طرح فواحش سے بھی روکتا ہے۔ عزیز و دوستو، شرم و حیا ایک فطری تقاضا ہے، فطری خوبی ہے، لہذا بے حیائی اور ولگیرٹی ایمان کی دشمن ہے۔ بے حیائی ایمان کی دشمن ہے۔ حیا انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ چنانچہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے اور حصہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ان الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور حیا ایک ہی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے نازل ہوئے۔ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے نازل ہوئے۔ اور فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، حیا اور ایمان میں سے، ان دونوں میں سے جب کوئی ایک چیز چلی جاتی ہے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے۔ آپ حضرات نوٹ فرمائیں اس بات کو، حیا اور ایمان دو جڑواں خوبیاں ہیں۔ ایمان ہوگا تو حیا بھی ہوگی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو حیا بھی نہیں۔ لہذا عزیز و دوستو، ان دونوں چیزوں کو، حیا اور ایمان کو جدا مت سمجھیں۔ ایمان والا شیم لیس نہیں ہوتا، بے حیا نہیں ہوتا، اور بے حیا ایماندار نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرات کے سامنے بالکل بات واضح ہو گئی کہ فرمایا قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں اکٹھی چیزیں ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ایک چیز ختم ہو جائے گی تو رُفِعَ الْآخَرُ، دوسری بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر ایمان ختم ہو گیا تو حیا ختم ہو گئی، اور اگر حیا ختم ہو گئی تو ایمان ختم ہو گیا۔ چنانچہ جس شخص میں حیا نہیں، گویا اس کا ایمان نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ شرم و حیا کا تذکرہ کیا، وہاں خطاب ایمان والوں کو۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو خطابات ہیں
اس میں یہ ہے عام طور پر کہ ساری انسانیت کو خطاب، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم ہے۔ لیکن جہاں حیا اور شرم کی بات آئی ہے وہاں خطاب ایمان والوں کو، اس لیے کہ ایمان اور حیا دو جڑواں خوبیاں۔ چنانچہ فرمایا قل للمؤمنین، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور جہاں عورتوں کو خطاب کیا تو وہاں بھی ایمان والی عورتوں کو خطاب فرمایا، قل للمؤمنات، ان مومنات ایمان والی عورتوں سے آپ فرما دیجئے کہ یغضضن من ابصارہن، یہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں تاکہ حیا اور شرم کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے رہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ حیا اور شرم ہوگی تو ایمان ہوگا، حیا اور شرم نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الایمان عریان، ایمان ایک ننگی چیز ہے۔ ایمان ایک الایمان عریان، ایمان ایک برہنہ اور ننگی چیز ہے۔ اور فرمایا وَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ، اور اس کا لباس حیا ہے۔ وَزِينَتُهُ التَّقْوَى، اور اس کی زینت تقوی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کو اگر ہم نے ملبوس کرنا ہے، لباس اس کو پہناوا پہنانا ہے تو پھر حیا کو اپنانا پڑے گا، اور اگر ایمان کو مزین کرنا ہے تو پھر تقوی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بالخیر، کہ حیا بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتی، یعنی حیا بھلائی ہی دیتی ہے، خیر ہی دیتی ہے، کہ حیا اس کا لازم نتیجہ خیر اور بھلائی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس شیطان کا سب سے کارگر نسخہ یہ ہے، دیکھیں شیطان کا چونکہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے، ایک جتھا بنا کے جلوس کی شکل میں وہ جہنم میں جائے، لہذا وہ ایمان والوں کو جب بہکانا شروع کرتا ہے تو اس کا کارگر نسخہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں میں شرم و حیا، عفت و عصمت اور اسی طرح حیا کے سارے تصورات کو ختم کر دے۔ شیطان جب کسی بندے کو کافر اور گناہگار بناتا ہے تو وہ اس کے اندر بے حیائی پیدا کرتا ہے، اس کے نزدیک حیا کے تصورات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کوئی معنی نہیں رہتا حیا کا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ انسان کو بالکل حیوان بنا دیتا ہے۔ چنانچہ یہ چیز یورپ اور امریکہ وہاں پہ ہو چکا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت عورت ہے، عورت کیا ہے جی؟ عورت ہے۔ وہ اپنی بہن ہو، اپنی ماں ہو، جہاں بھی تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، عورت عورت ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ قدغنیں انسانوں کی لگائی ہوئی ہیں کہ یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ ہماری محرم رشتہ دار ہے، یہ انسانوں کی قدغنیں ہیں۔ ورنہ اگر جنسی خواہش کو پورا کرنا ہے تو یہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے۔
جیسے معاف کرنا کتا. اب جب کتے نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی کتیا ہو، وہ اس کی ماں ہو، اس کی بہن ہو، اسے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی پرواہ نہیں. انسان کے اندر حیا کو ختم کرنے کے لیے شیطان کا کارگر نسخہ یہ ہے کہ بے حیائی، ولگیرٹی اس کے اندر عام کی جائے. لا الہ الا اللہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم کرتا ہے. جبکہ اللہ واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ تعالی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. گویا شیطان کا کام قرآن کی نص ہے قیامت تک کے لیے کہ بے حیائی کو عام کرنا، بے حیائی کو فروغ دینا، پرموٹ کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. میرے عزیزو دوستو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یورپ آج تنگ آ چکا ہے اس معاشرے سے. آپ حیران ہوں گے، عورت تنگ آ چکی ہے وہاں کے معاشرے سے. یورپی معاشرے میں عورت کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں ذرا، میں مختصر اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں. لڑکی جب بڑی ہوتی ہے نا جی بھائی جان، تو اس کی ماں اس لڑکی کے باپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے، وہ کسی اور کے پاس جا چکی ہوتی ہے. اب یہ لڑکی یا تو اپنی ماں کے ساتھ جائے گی یا علیحدہ ہو جائے گی. اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ جاتی ہے تو ماں کا دوسرا شوہر اس کے پاس رہنا پڑے گا سٹیپ ڈاٹر بن کر. جب وہ سٹیپ ڈاٹر بن کے رہے گی تو ہر وقت عزت کو خطرہ. اور یا وہ یہ کرے گی کہ رینٹ دے گی، اور اگر وہ رینٹ نہیں دے گی تو گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر کسی اور کے ساتھ جوائنٹ رہنا پڑے گا. اور جب کسی اور کے ساتھ جوائنٹ رہنا پڑے گا تو وہاں بھی عزت کو خطرہ. پھر وہاں کی عورت جب یہ محسوس کرتی ہے کہ اپنے گھر میں رہو یا کسی کے ساتھ رہو عزت کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے، تو پھر وہ حیا اور اسلام کی طرف آتی ہے. لہذا یہ تجزیہ ہے کہ یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان، یعنی جو اسلام قبول کرنے والا طبقہ ہے، وہ عورتوں کا ہے. عورتیں تنگ آ چکی ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ منہم. توجہ کر لیں، کیا فرمایا؟ فرمایا وہ لوگ جو بے حیائی، فواحش کو، بے حیائی کو، ولگیرٹی کو پھیلاتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، پرموٹ کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے حیائی کو پھیلانے والے، بے حیائی کو پرموٹ کرنے والے، بے حیائی کی سرپرستی کرنے والے، فرمایا دنیا اور آخرت میں ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ. معاف کرنا، میں پہلے کہہ رہا ہوں معاف کرنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو فروری میں ایک بے حیائی کا عالمی دن آتا ہے 14 فروری کو، ویلنٹائن ڈے کے نام سے، فرمایا جو بے حیائی کو کسی نہ کسی ضمن میں، کسی نہ کسی طرح اس کی حمایت کرتا ہے، ہلکا لفظ بولتا ہے،
लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया आखिरत में उनको अजाब होगा। तो फिर मुझे मुआफ करें कि क्या ये सारे फूल बेचने वाले, ये सारे होटलों में कमरे बुक करने वाले, ये ग्रीटिंग कार्ड बेचने वाले, माहौल देने वाले, ये लोग किधर जाएंगे फिर? मेरे अजीजों दोस्तों, आज लंडे का अंग्रेज लोहे के मोटे मोटे चश्मे पहनकर, मोटी मोटी बुड्ढी बुड्ढी बद्दी बद्दी ये तलाक याफ्ता औरतें मीडिया पर आती हैं, और किसी ना किसी कदर उसमें हमारे तालीमी निजाम का भी हाथ है। आज की नौजवान नस्ल को पूरे खुलूस के साथ ये बात समझाई और सिखाई जा रही है कि तुम्हारी तरक्की अगर किसी चीज में है तो वो नंगा होने में। सारा मीडिया ये मोटी मोटी बद्दी बद्दी औरतें, ये तलाक याफ्ता औरतें टीवी पर आती हैं और आकर लेक्चर देती हैं कि तुम उस वक्त तक मॉडर्न नहीं बन सकते जब तक तुम नेकेड नहीं हो सकते। लिहाजा मेरे अजीजों दोस्तों, हमें फिक्र करनी पड़ेगी अपनी औलाद की, इसलिए कि ये हमारी नस्ल को, हमारी औलाद को सिर्फ और सिर्फ ये सिखा रहे हैं, जब तक ये पर्दा है तब तक तुम तरक्की नहीं कर सकते। अगर तरक्की करना है तो बेपर्द होना पड़ेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप हैरान होंगे जी, पहले तो 14 फरवरी को होता था वैलेंटाइन डे। नहीं, इन बदबख्तों ने, बदकुमाशों ने, बदतीनतों ने, इन खबीसों ने, हैवानों ने, डंगरों ने वैलेंटाइन डे नहीं, अब पूरा वैलेंटाइन वीक रख दिया इन्होंने, पूरा हफ्ता। पहले तो एक दिन था ना, क्यों जी, पहले तो एक दिन था। ये बेहयाई का पहले तो सिर्फ एक दिन था, अब पूरा हफ्ता, ये पूरा हफ्ता। और ये मैं लिख कर लाया हूं आप हजरात के इल्म के लिए। मंडे से शुरू हो रहा है 7 फरवरी मंडे रोज डे, 7 फरवरी मंडे रोज डे, 8 फरवरी न्यूज डे परपोज डे, 9 फरवरी वेडनेसडे चॉकलेट डे, 10 फरवरी थर्सडे टेडी डे, 11 फरवरी फ्राइडे प्रॉमिस डे, 12 फरवरी सैटरडे हग डे, और 13 फरवरी संडे किस डे, और 14 फरवरी मंडे वैलेंटाइन डे। ये चल रहा है। हम रो रहे हैं एक दिन को, यहां पूरा हफ्ता बेहयाई फैलाने का प्रोग्राम बन रहा है और हम सोए हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूं, तुम समझते हो तुम जो चाहे करते रहो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, हम रोकेंगे। तुम समझते हो कि जितनी मर्जी बेहयाई फैला ले, आज के नौजवान नस्ल को, बच्चे बच्चियों को जितना मर्जी बेहयाई की तरफ ले आए, कोई पूछेगा नहीं। हम रोकेंगे इसलिए कि हम एक मां बाप की औलाद है, बेहया नहीं है, वल्गर नहीं है हम, हमारे अंदर हया है। हमें पता है कि हमारा बाप कौन है, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा बाप कौन है। और तुम समझते हो कि तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला मुसलमान, हम अपने ईमान पर तुम्हें डाका नहीं डालने देंगे। कोई गल नहीं यार, ये लुटदा माल है कि लूट के ले जाओ, नहीं डालने दे। ये ईमान है हमारा। मैंने कहा हया और ईमान दो जुड़वा खूबियां, जिसके अंदर हया नहीं उसके अंदर ईमान नहीं। ईमानदार शख्स बेहया नहीं हो सकता और बेहया शख्स ईमानदार नहीं हो सकता।
اس کے لیے بھئی ہمیں چند کام کرنے پڑیں گے، ابھی مختصر وقت میں وہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھے۔ کیوں جی؟ اپنے بچوں پر کڑی نظر، ان کا آنا جانا چیک کریں، یہ چیک کریں کہ کہیں کو پیسے پوسے تو نہیں کٹھے کر دے پہ، جوڑ دے پہ، ان کی ایکٹیویٹیز چیک کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ لہذا اولاد پر کڑی نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، کیا کر رہے ہیں یہ، کدھر جا رہے ہیں یہ، ان کی آج کل مصروفیات کیا ہیں، کہیں کو پیسے پوسے تو نہیں جمع کر رہے، کہیں کمرے میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے تو نہیں بیٹھتے، یہ موبائل چیک کریں، موبائل پہ یہ کیا آج کل سرچ کر رہے ہیں، کدھر یہ جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں پر، اپنے گھر کی عورتوں پر نظر کرے گا تو اس بے حیائی کے سیلاب پر بند آ جا سکتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دکانوں پر نظر رکھنی ہے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے کے موقع پر پھول بیچے، جوتے مارے پکڑ گئے ان کو، یہ بے حیائی کے اڈے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو روکے، باہر کسی نو کی آخر ہے، پہلا اپنے نو ڈکیے۔ سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو روکیں، ان پر قدغن، ان پر روک لگائیں، پھر اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی نہج پر ذہن سازی، گھر میں تعلیم کا حلقہ لگے، فضائل اعمال کی تعلیم ہو، اعمال کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، اور پھر اس کے بعد شادی جلدی کریں، نکاح جلدی اور سستا کریں۔ کوئی عورت بغیر شرعی محرم کے گھر سے نہ نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا تسافر امرأ، کسی عورت پر جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر اپنے ذی رحم محرم کے گھر سے نکلے وہ باہر۔ اور مرد و عورت کے جو خلوت کے ماحول ہیں، یہ خلوت کے جو ماحول ہیں، یہ جو خلوت کی جگہ ہیں، وہاں سے ان کو روکیں۔ یاد رکھنا، ہمارے بچے جنہیں آج ہم 21ویں صدی کا کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں، بچے نے خیر ہے، یاد رکھنا یہ بچے کل قیامت والے دن گریبان پکڑیں گے ہمارے گھر کی بیٹیاں ہمیں پکڑیں گی، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا شوہر ہے، ہنڈیا میں نمک کم ہوتا تھا جوتا پکڑ لیتا تھا، نماز نہیں پڑھتی تھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ قیامت کے دن کی باز پرس سے بچنا ہے تو مجھ کو اور آپ کو بے حیائی کے اس سیلاب کے سامنے باندھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی